السلام علیکم۔ لوح و قلم پر ہماری گفتگو کے سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے صفحات 108 سے 114 کا مطالعہ کریں گے۔ جی، اور یہ صفحات بہت ہی گہرے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم ایک بہت بڑے سوال کا جواب تلاش کریں گے جو ان صفحات میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہر شے کا ایک جوڑا ہے تو اس جوڑے پن کے پیچھے کائنات کا کون سا گہرا راز پوشیدہ ہے؟ اور کیا اسی راز میں ہمارے لیے زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی حقیقت بھی چھپی ہے؟ آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کے اہم موضوعات کیا ہوں گے؟ آج ہم سب سے پہلے تو گزشتہ نشست کا ایک مختصر سا خلاصہ کریں گے جس میں حواس اور نسمہ کے تعلق پر بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم قرآن پاک کی آیت وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کی روشنی میں ہر شے کے جوڑا جوڑا ہونے کا مفہوم سمجھیں گے۔ یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا زمان و مکان کا راز ہے اور اس کا وجود سے کیا تعلق ہے۔ ہم احوال، آثار اور احکام جیسی روحانی اصطلاحات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا۔ پھر شخص اکبر اور شخص اصغر کا تصور آئے گا اور خلافت آدم کا علم الاسماء سے کیا گہرا رشتہ ہے، اور آخر میں کائنات کی ساخت کو بیان کرنے والے ایک بہت ہی جامع خاکے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ زبردست، یعنی آج کی نشست بہت معلوماتی ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ۔ اور ہر نشست کی طرح ہم وہ اہم نقطہ ضرور دہرائیں گے تاکہ اس کی اہمیت سب کے ذہن نشین ہو جائے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک بہت اہم بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک انقلابی کام کیا۔ جو علم پہلے صرف سینہ بسینہ چلتا تھا، یعنی علم سینہ، انہوں نے اسے پہلی بار ایک باقاعدہ سائنس کی شکل دی۔ جی، ایک مربوط اور منظم انداز میں۔ بالکل، اور یہ انہوں نے اپنی کتاب لوح و قلم میں کیا۔ یعنی وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک صرف ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، ان سب کو حضور قلندر بابا اولیاء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جی ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ اب یہ علم سینہ لوح و قلم کی صورت میں موجود ہے۔ اب جس کا دل کرے وہ اسے پڑھے، اسے آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اس مقصد کو حاصل کر لے جس کے لیے اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ بالکل۔ اسی لیے ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو سامعین آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے شاید یہ باتیں تھوڑی مشکل ہوں، تو بہتر تفہیم کے لیے وہ اس سلسلے کی پہلی نشست سے سننا شروع کریں تاکہ بنیاد واضح ہو۔ جی، یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو آئیے گزشتہ نشست کے خلاصے سے بات شروع کرتے ہیں۔ جی، پچھلی بار ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے حواس خمسہ اور تمام اشیاء دونوں ہی نسمہ نامی ایک توانائی کی حرکات سے بنتی ہیں۔ یہ بات اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے نا؟ بالکل، کہ ایک ہی چیز یعنی نسمہ کی حرکت حواس بھی بنا رہی ہے اور وہ شے بھی جسے محسوس کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور ہر حرکت کی ایک مخصوص لمبائی یا طول حرکت ہوتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کائنات میں جتنی چیزیں، جتنے رنگ، روپ اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص طول حرکت مقرر ہے۔ اچھا۔ تو ایک طرف ہمارے حواس ان مخصوص حرکات کو پڑھنے کے لیے بنے ہیں اور دوسری طرف یہی حرکات خود اشیاء کو وجود بخشتی ہیں۔ اور اسی بنیاد پر انسانی دنیا اور جنات کی دنیا میں ایک بہت بنیادی فرق واضح کیا گیا تھا۔ انسانی دنیا کی ہر شے نسمہ مرکب یعنی دوہری حرکت سے بنتی ہے، جبکہ جنات کی دنیا نسمہ مفرد یعنی اکیلی حرکت کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسے یوں سمجھا تھا کہ جیسے انسان کی روحانی ساخت ایک کپڑے کی طرح ہے جس میں عمودی اور افقی دونوں طرح کے دھاگے ایک دوسرے سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک تانا بانا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ جبکہ جنات کی ساخت صرف عمودی دھاگوں جیسی ہے، اس میں گہرائی یا دوسری ڈائمنشن نہیں ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت مثال سے اس کو واضح کیا ہے۔ کتاب میں بالکل یہی تصویر کشی کی گئی ہے کہ انسان کی شبیہ میں دو طرح کی شعاعیں ایک دوسرے کو بنتی ہیں، جبکہ جنات کی دنیا میں صرف اکیری عمودی لکیریں ہیں۔ اچھا۔ یہی نسمہ مرکب اور نسمہ مفرد کا بنیادی فرق ہے۔
اور یہی دوہرے پن کا تصور ہمیں آج کے مرکزی موضوع کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو نسمہ کی اکیری اور دوہری حرکت کا یہ فرق تو واضح ہو گیا، لیکن کتاب اس دوہرے پن کے تصور کو ایک بالکل نئی گہرائی دیتی ہے، اور اس کے لیے قرآن کی ایک بہت ہی خاص آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یعنی اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم سمجھو۔ کتاب یہاں سوال اٹھاتی ہے کہ اس جوڑے یا زوجین کی اصل نوعیت کیا ہے؟ یہ صرف مرد اور عورت تک تو محدود نہیں ہے نا؟ ہرگز نہیں، یہ تصور بہت وسیع ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حس یعنی احساس کے بنیادی ڈھانچے کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق ہر حرکت یا حس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک خارجی اور دوسرا داخلی۔ جب نسمہ کے اندر کوئی نقش بنتا ہے تو اس کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک طرف تو خود اس نقش کا احساس ہے اور دوسری طرف نقش کی دنیا کا احساس ہے، یعنی ایک احساس کرنے والا اور دوسری وہ دنیا جس کا احساس کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اچھا، یعنی ایک سبجیکٹ اور ایک آبجیکٹ۔ بالکل، اسی بنیاد پر کتاب ظاہر الوجود کے دو مرتبے بیان کرتی ہے، عالم ارواح اور عالم مثال۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ پہلا مرتبہ عالم ارواح ہے۔ یہ وہ جہان ہے جہاں نقش و نگار تو ہیں لیکن ابعاد یعنی ڈائمنشنز نہیں ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، موٹائی کچھ بھی نہیں۔ اس عالم کے اجزاء کو روح کہا گیا ہے۔ اچھا، تو عالم ارواح ایک بلو پرنٹ کی طرح ہے جس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اور عالم مثال وہ ہے جب اس بلو پرنٹ کا 3D ماڈل بنا دیا جائے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ایک اچھی مثال ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر عالم ارواح میں ابعاد نہیں ہے تو وہاں نقش کا وجود کیسے ممکن ہے؟ نقش تو خود کسی نہ کسی ڈائمنشن کا محتاج لگتا ہے۔ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق عالم ارواح میں نقش امر مشکل کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی شکل جو ابھی حرکت میں نہیں آئی، ایک ساکن خیال کی طرح۔ جیسے ایک آرکیٹیکٹ کے ذہن میں عمارت کا پورا ڈیزائن ہوتا ہے۔ بالکل، اس سے پہلے کہ وہ کاغذ پر آئے یا حقیقت میں بنے، اس ذہنی ڈیزائن میں تمام تفصیلات ہوتی ہیں مگر مادی ابعاد نہیں ہوتی۔ عالم ارواح کچھ ایسا ہی ہے۔ سمجھ آئی۔ اور جب اسی امر مشکل یا عالم ارواح کے نقش و نگار میں ابعاد شامل ہو جاتی ہیں تو یہ عالم مثال بن جاتا ہے، اور اس کے اجزاء کو تمثال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا۔ ایک منٹ، کیا میں نے صحیح سنا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان و مکان کا راز یعنی ٹائم اینڈ سپیس کا پورا نظام اسی ایک آیت خلقنا زوجین میں بیان ہوا ہے؟ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کہ ناقابل یقین دعویٰ ہے۔ کتاب اس کو کیسے ثابت کرتی ہے؟ یہ واقعی ایک ناقابل یقین دعویٰ لگتا ہے، لیکن حضور قلندر بابا اولیاء نے اسے بہت منطقی اور خوبصورت انداز سے کھولا ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ کسی بھی شے کے وجود کی 3 طرزیں ہیں، احوال، آثار اور ان دونوں کا مجموعہ احکام۔ یہ وہی جوڑے کا تصور ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی بھی شے کے جو 2 رخ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ جیسے مثبت اور منفی، یا کتاب کی مثال کے مطابق فاعل یعنی کام کرنے والا اور مفعول یعنی جس پر کام کیا جائے، یہ دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ تصوف کی زبان میں وہ رخ جو محسوس کرنے والا یا حساس ہے اسے احوال کہتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو کسی صفت کو جانتی اور استعمال کرتی ہے۔ اچھا، احوال یعنی جاننے کی صلاحیت، جی، اور وہ رخ جو محسوس کیا جائے یعنی خود وہ صفت یا صلاحیت، اسے آثار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ احوال جاننے کی صلاحیت ہوئی اور آثار وہ صلاحیت خود۔ بالکل، اور ان دونوں کا مجموعہ احکام کہلاتا ہے، جسے مذہب کی زبان میں امر ربی بھی کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا حکم یا کام۔ یعنی امر ربی کے 2 اجزاء ہوئے، ایک صلاحیت کو جاننے والا یعنی احوال اور دوسری خود صلاحیت یعنی آثار۔ جی بالکل۔ اب یہاں سے وہ نقطہ آتا ہے جو زمان و مکان کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں اجزاء جڑے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کے درمیان جو علیحدگی یا فصل ہے وہی ایک عمل، فعل ہے۔
یہ فصل یا علیحدگی والی بات تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے بجلی کے دو پولز، مثبت اور منفی، الگ الگ تو وہ صرف پوٹینشیل ہیں، لیکن جب ان کے درمیان کرنٹ بہتا ہے، یعنی ایک فیل ہوتا ہے، تبھی روشنی جلتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح احوال یعنی جاننے والا اور آثار یعنی جانی گئی شے، ان کے درمیان جو یہ فصل یا فاصلہ ہے، یہ ایک عمل کو جنم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ عمل ذہن کی حدود میں واقع ہو تو زمان کہلاتا ہے۔ اور جب یہی عمل حس کی شکل و صورت میں ظاہر ہو تو مکان کہلاتا ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ وجود کو جوڑا جوڑا نہ بناتے تو یہ درمیانی فصل جو زمان و مکان بنتا ہے پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ تو کائنات کی بنیادوں کو سمجھنے کا بالکل نیا طریقہ ہے۔ جی، اور کتاب میں نماز کی مثال سے اسے بہت خوبصورتی سے سمجھایا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کتاب کہتی ہے کہ جب نماز کا خیال ذہن میں آتا ہے تو اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک خود نماز کی حیت اور دوسرا اس حیت کا احساس کرنے والا ذہن۔ اچھا۔ ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہی ہمیں وقت کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اتنی دیر نماز پڑھیں گے، اور جگہ کا احساس دلاتا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ زبردست۔ اور یہ صرف عالم مثال میں ہوتا ہے جہاں آباد ہیں، کیونکہ عالم ارواح میں حرکت نہیں ہوتی، وہاں صرف ساکن شکل ہوتی ہے۔ اسی لیے عالم ارواح میں زمان و مکان کا کوئی تصور نہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار یہ تصور پڑھا تھا تو میرا سر گھوم گیا تھا۔ مجھے چائے کا کپ لے کر تھوڑی دیر بیٹھنا پڑا تھا تاکہ یہ بات ہضم ہو سکے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تصورات ہمارے عام فہم سے بہت مختلف ہیں، اسی لیے انہیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کتاب میں اسی حص یا جوڑے کے مزید دو رخوں کا ذکر ہے، ایک عمومی جسے غالب کہا گیا ہے اور دوسرا خصوصی جسے مغلوب کہا گیا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی سے شخص کے دو تصورات نکلتے ہیں، شخص اکبر اور شخص اصغر۔ یہ کیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ شخص اکبر عمومی غالب حیثیت رکھتا ہے، اسے نوع یعنی سپیشیز یا مصدر یعنی سورس بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں سے چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ اچھا، نوع یا مصدر۔ جی، جبکہ شخص اصغر خصوصی مغلوب حیثیت رکھتا ہے، اسے فرد یعنی انڈیویجول یا مشتق یعنی ڈیریویٹو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو مصدر سے اخذ کیا گیا ہو۔ تو ہر نوع، جیسے نوع انسان، ایک شخص اکبر ہے اور اس نوع کا ہر فرد ایک شخص اصغر ہے؟ بالکل، ہر فرد یعنی آپ اور میں، ہم شخص اصغر ہیں۔ یہ تو کائنات کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ ہر فرد پوری کائنات کا خلاصہ ہے، صرف ایک شاعرانہ بات نہیں بلکہ کتاب کے مطابق یہ ایک روحانی اور وجودی حقیقت ہے۔ جی، بالکل یہی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات کے راز کہیں باہر نہیں، ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ یہی اس تصور کا سو واٹ فیکٹر ہے، یہی اس کا حاصل ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فرد کائنات سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ پوری کائنات کا نچوڑ اور نمائندہ ہے۔ واہ! اور اسی نقطے سے کتاب ہمیں اگلے موضوع کی طرف لے جاتی ہے، یعنی خلافت آدم اور علم الاسماء۔ اچھا، تو یہ کائنات کی ایک وسیع تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد کتاب میں آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے کا ذکر آتا ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے اس پوری بحث سے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہاں اسماء کا مطلب صرف نام نہیں بلکہ چیزوں کے عنوان، ان کی خصوصیتیں اور ان کی ماہیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا نائب یا خلیفہ بنایا اور پھر انہیں علم الاسماء عطا کیا۔ اس سے نیابت اور علم کا گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی نائب بننے کے لیے صرف صلاحیتیں ہونا کافی نہیں؟ نہیں، ان صلاحیتوں کے استعمال کا علم بھی ضروری ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اچھا۔ تو پہلے صلاحیتوں کا پوٹینشل دیا اور پھر ان کے استعمال کا طریقہ یعنی علم الاسماء بھی سکھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ بننے کے لیے صرف پوٹینشل یا روح کا پھونکا جانا کافی نہیں تھا، بلکہ اس پوٹینشل کو استعمال کرنے کے لیے ایک یوزر مینول کی بھی ضرورت تھی، اور وہ علم الاسماء ہے۔ یہ تو بہت گہرا ربط ہے۔ بالکل، اور آخر میں
صفحہ 114 پر کائنات کی ساخت کا ایک خاکہ دیا گیا ہے جو ان تمام باتوں کو ایک تصویر میں سمیٹ دیتا ہے۔ جی، یہ خاکہ بہت اہم معلوم ہوتا ہے۔ اسے ذرا تفصیل سے سمجھائیں کہ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی، یہ خاکہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اس خاکے میں دو بڑے وجود دکھائے گئے ہیں، باطن الوجود اور ظاہر الوجود۔ باطن اور ظاہر۔ جی، باطن الوجود یعنی اندرونی وجود کائنات کا مرکز ہے۔ اسے جزو اول، شخص اکبر اور حقیقت الحقائق کہا گیا ہے۔ یہ وہ اصل حقیقت ہے جو تمام ظاہر کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور ظاہر الوجود یعنی وہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ظاہر الوجود یعنی بیرونی وجود، اس کے مرکز میں شخص اصغر یعنی حضرت آدم ہیں، جنہیں خلاصہ موجودات کہا گیا ہے۔ یعنی انسان اس ظاہری کائنات کے مرکز میں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بہت اہم۔ اور ان کے نیچے 6 دائرے ہیں جو کائنات کی مختلف تہوں یا عالمین کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ 6 دائرے کون کون سے ہیں؟ ان کی کیا ترتیب ہے؟ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 عالم خفیف یعنی لطیف دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے اوپر نوع ملائے اعلیٰ، پھر نوع ملائکہ اور پھر نوع جنات ہیں۔ اور دوسرے 3؟ اور باقی 3 عالم شدید یعنی کثیف دنیا سے ہیں۔ ان میں نوع حیوانات، نوع نباتات اور نوع جمادات شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام ظاہری عالم، جمادات کی پستی سے لے کر ملائے اعلیٰ کی بلندی تک شخص اصغر یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں سموئی ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ اور شخص اصغر خود اس شخص اکبر سے جڑا ہوا ہے جو باطن الوجود ہے۔ گویا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے مکمل طور پر منسلک ہے اور انسان ان کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ یہ خاکہ بتاتا ہے کہ فرد واحد یعنی شخص اصغر پوری کائنات کا خلاصہ ہے، اور اس کا تعلق براہ راست کائنات کی اصل حقیقت یعنی شخص اکبر سے ہے۔ جو حص ظاہر میں کام کر رہی ہے وہ دراصل باطن سے جڑی ہوئی ہے۔ اس خاکے پر غور کرنے سے تو انسان کو کائنات میں اپنے مقام کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل یہی مقصد ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے لوح و قلم کے اس علم کو آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب سامعین کا کام ہے کہ کتاب کو خود پڑھیں، اس پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں ایک نفسیاتی نکتہ شامل کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اگر آج کی یہ گہری گفتگو سمجھ میں آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اپنے ذہن کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے۔ تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ جیسے چائے کا ایک کپ یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پسند ہو۔ اس سے دماغ کو نئی اور مشکل چیزیں سیکھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنے ذہن کو شاباشی دینا ہے کہ تم نے ایک مشکل تصور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ اس سے سیکھنے کا عمل خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس نشست کو اپنے ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جنہیں آپ روحانیت کی حقیقت بتانا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے بتا نہیں پاتے۔ اگر ابھی تک میلوڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور تبصروں میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے آج کیا نیا سیکھا یا کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی؟ اگر شخص اصغر یعنی ایک فرد ان تمام عالمین کا جمادات سے لے کر ملائکہ تک خلاصہ ہے تو خود کو جاننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اپنی ذات کے اندر سفر کرنا دراصل کائنات کی ان تمام تہوں کا سفر کرنے کے مترادف ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یاد رکھیے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ خود آپ کی رہنما ہوگی۔ آپ کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔